ہم سب کو خیال رکھنا ہے. اب ہے نگرانی کی بات. راعون فرمایا. راعی ذرا یہ لفظ کہیے گا, رے الف عین یہ, پھر کہیے گا. آج کل اس لفظ کو پنجاب میں ادھر ادھر بدل کے ارائیں کر دیا ہے. راعی اس کو کیا بنا دیا؟ ارائیں. الراعی لفظ تھا نا, تو وہ الراعی منہ سے صحیح نہیں نکلا ہوگا, وہ ارائیں بن گیا. یہ جو لوگ اپنے نام کے ساتھ میاں لگاتے ہیں نا, یہ ارائیں ایک قوم. الراعی, راعی کے معنی نگران. کیا ہے معنی؟ چرواہا ہوتا ہے نا, وہ اپنی بکریوں کی, ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے, اس کو بھی الراعی کہتے ہیں, چرواہے کو. اور الراعی کے معنی نگران, تو ہمیں راعون فرمایا گیا, نگران. اب دھیان سے سننا, میں نے کہا نا آج تھوڑی سی کڑوی باتیں, لیکن سننا دھیان سے. انسان کے سارے اعضاء سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے پاس امانت ہے. انسان کے پاس, انسان کے پاس مالک نہیں ہو, مالک نہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ امانت. اور امانت کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نے رکھوائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق کیا جائے, اسی طرح کیا جائے. جس عضو کے لیے, جسم کے جس حصے کے لیے جو حکم ہوا اسی طرح اس کو استعمال کریں گے تو امانت داری ہوگی, ورنہ خیانت ہوگی. آؤ, آنکھ کس لیے دی ہے؟ اونچی, ذرا زور سے, بالکل درست آپ نے کہا. آنکھ دی ہے کیا دیکھنے کے لیے؟ محارم, جو چیزیں دیکھنا حرام نہیں ہے, جو چیزیں دیکھنی چاہیے, رب کی قدرت کے جلوے دیکھو. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو نہ دیکھو. اب آنکھ دی گئی دیکھنے کے لیے, آپ کہتے ہیں جب دیکھنے کے لیے دی ہے تو سب کچھ دیکھو. اب آپ غلط استعمال کریں تو یہ امانت داری ہوگی یا خیانت ہوگی؟ بس میں سناتا جاتا. کان سننے کے لیے, ناک سونگھنے کے لیے, زبان چکھنے بولنے کے لیے, ہاتھ چھونے کے لیے, پاؤں چلنے کے لیے, یہ منہ ہے, یہ دانت ہیں, یہ بال ہیں, یہ انگلیاں ہیں, یہ ناخن ہیں, جو چیز بھی. اسی طرح شرمگاہ بھی, یہ سب امانت ہیں. استعمال کیسا کرنا چاہیے؟ جیسا حکم ہے. حکم کے خلاف کریں گے تو کیا امانت داری ہوگی؟ اونچی کہیے. سب کہہ رہے ہیں نہیں. لازمی بات ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں, سچ یہاں تو بولنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ عمل بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں پانی کے بہاؤ کی طرف, جا رہے ہیں. ایک سیب بہتا ہوا ان کو نظر آیا, اٹھا لیا, کھا لیا. بہتا ہوا سیب تھا, جا رہا تھا, ہاتھ سے پکڑ لیا, کھا لیا. کھانے کے بعد خیال آیا میرے لیے جائز تھا یا نہیں تھا. اب کوئی کہے کہ سیب اللہ نے کہے کے لیے بنائے, کھانے کے لیے, کو سجانے کے لیے تو نہیں بنائے نا, کھانے کے لیے بنائے. انہوں نے کھا لیا, بالکل ٹھیک کیا. ان کے دل میں خیال آیا کس کا سیب ہے. لازمی بات ہے
اس نہر کے کنارے یا کسی کے ہاتھ سے گرا ہوگا یا کسی درخت سے ٹوٹ کے گرا ہوگا. میرے لیے جائز تھا یا نہیں جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے, رخ بدل لیا ادھر چل پڑے. آگے گئے تو ایک باغ آ گیا, اس میں درخت لگے نظر آئے, سیبوں کے درخت تھے, ضرور یہاں سے گرا ہوگا. اس سیب کے باغ والے, جو سیب کے باغ میں جو شخص تھے, حضرت عبداللہ سومعی, ان کے پاس گئے کہ جی یہ بہتا ہوا ایک سیب گیا تھا, میں نے کھا لیا ہے, وہ مجھے شبہ ہے کہ آپ کے باغ سے گرا ہوگا, تو میں کھا گیا ہوں, مجھے معاف کر دیں. اس کی کوئی قیمت لینی ہے لے لیں ورنہ معاف کر دیں. کل قیامت کے دن مجھ سے باز پرس نہ ہو. یہ خیال کب آتا ہے؟ یہ خیال کب آتا ہے؟ اندر ایمان ہو. اندر ایمان کا تقاضا ہے کہ تجھ سے جو کام ہو وہ صحیح ہو. غلط کام تجھ سے نہ ہونے پائے, ہو جائے تو فوراً توبہ. توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹنا, حق کی طرف پلٹنا, تاکہ صفائی ہو جائے. وہ بزرگ کہتے ہیں وہ میرے سامنے بچے آ کے توڑتے ہیں, توڑ کے کھا جاتے ہیں. یہ نوجوان ذرا عجیب ہے, خود نوجوان آتے ہیں میرے سامنے توڑ کے کھاتے ہیں. یہ جو بہتا ہوا سیب تھا اس کے لیے جائز تھا, اس نے کھا لیا پھر بھی آیا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے یہ دکھاوے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے. ہوتا ہے نا وقتی طور پر کہ تھوڑا سا دکھا دو نیکی, اور ویسا مزاج نہیں ہوتا ان کا. اس کو دیکھنا چاہیے واقعی نیک ہے یا نہیں. ان کا ایسے معاف نہیں کروں گا, تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی. کیا قیمت؟ یہاں رہو, میرے باغ میں خدمت کرو. بہت اچھا جی, اور رکھ لیا, باغ کی خدمت ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ سامنے کھڑا ہوں تو کام کر رہا ہے, نہیں پوری طرح کام کر رہا ہے. جو کام دیا گیا ہے میں دیکھوں نہ دیکھوں, سر پہ کھڑا رہوں نہ رہوں, کام کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہے نا کہ مزدور اس وقت کام کرتا ہے جب کوئی دیکھ رہا ہو, ورنہ جناب آرام سے بیٹھے. دفتر میں باس ہے تو کام کر رہے ہیں, ورنہ گپے مار رہے ہیں. امانت کو کیا سمجھیں گے, وعدے کو کیا سمجھیں گے. تسلی ہو گئی کہ واقعی نیک ہے, نماز کے ٹائم نماز پڑھتا ہے, رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, واقعی نیک ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت جی معافی مل جائے گی. فرمایا تمہیں دیکھا ہے ایک شرط باقی ہے, وہ پوری کر دو تو معافی مل جائے گی. وہ کیا ہے؟ لڑکی ہے میری, جوان ہے, آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, منہ سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, ٹانگوں سے لنگڑی ہے, اس سے شادی کر لو, معاف کر دوں گا. نوجوان کو کہہ رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا ایک سیب کھایا ہے, اتنے دن خدمت کی ہے, ٹھیک ہے جو کرنا کر لو, جا رہا ہوں. اپاہج لڑکی سے شادی کے لیے کہہ رہے ہیں جی اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرو, ساری عمر کی سزا ایک سیب کے بدلے. ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا. فرمایا حضرت جی معافی مل جائے گی. ہاں جی بالکل کر دیں, مجھے قبول ہے. نکاح ہو گیا. فرمایا جاؤ سامنے کمرے میں تمہاری دلہن بیٹھی. گئے, وہاں ایک تندرست خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے, فوراً واپس آ گئے. اور سیب کھا لیا تھا بھولے سے, تو اتنی سزا اس لڑکی تندرست صحت مند لڑکی کو دیکھنے میں پتہ نہیں کتنی سزا ملے گی. حضرت جی وہاں تو بالکل تندرست خوبصورت جوان لڑکی. فرمایا وہی ہے. جی آپ تو کہہ رہے تھے آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی, ہاتھوں سے لنجی, ٹانگوں سے لنگڑی, وہ تو بالکل تندرست ہے. فرمایا اس کی آنکھ بالکل ٹھیک, کان بالکل ٹھیک, ہاتھ بالکل ٹھیک, پاؤں بالکل ٹھیک ہے, مگر میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے اندھی اس لیے کہا کہ جس چیز کو نہیں دیکھنا اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے, جس چیز کو نہیں سننا اس نے کبھی سنا نہیں ہے, جو چیز نہیں بولنی اس نے کبھی بولی نہیں, جس کو چھونا نہیں اس نے چھوا نہیں, جس طرف جانا نہیں وہ گئی نہیں. میں کہتا تھا یا اللہ لڑکی اتنی نیک دی ہے تو دولہا بھی نیک دے دے. اللہ
اتنی نیک لڑکی کے لیے دلہا بھی نیک چاہیے تھا. تو نے ایک سیب کھا لیا جو تیرے لیے جائز تھا، مگر تو آیا اور تو نے آ کے جب کہا تو میں نے کہا اللہ نے شاید دلہا بھیجا. میں نے کہا تسلی کر لوں واقعی ایسا ہے یا نہیں. تو نے میں نے رکھا، اچھی طرح دیکھا، تو واقعی نیک تھا. تیری عادتیں، تیرے خیالات، تیری حرکتیں، سب چیزیں میں نوٹ کرتا رہا، تسلی کر لی. پھر میں نے تجھے کہا کہ میری اس طرح ایک لڑکی ہے، تو نکاح پر بھی راضی ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس لیے تیرا نکاح کیا، جاؤ مزے سے رہو. اور جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو پھر گود میں غوث اعظم آتے ہیں. سمجھ آئی ہے نا بات؟ لیکن میں نے بتایا امانت. ہم سب کو اللہ نے نوازا ہے، کیا ہم امانت دار ہیں؟ اے انسان، تجھے کتنی عزت دی اللہ نے. اللہ نے یہ امانت پہاڑوں کو کہا، کس کس کو؟ کسی نے نہیں. تو نے قبول کی ہے، تجھے عزت ملی ہے، اپنے آپ کو اس عزت کے لائق بنا اور ثابت کر کے دکھا. ایک مسلمان کو وعدے کی پابندی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے. کس کی نشانی ہے؟ پھر کہیے، ایک مرتبہ زور سے کہیے. آپ کو کوئی منافق کہے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر کام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وعدہ توڑنا، وعدے کے خلاف کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں. تو مومن کو وعدے کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، آپ کے لیے آسانی کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے.